ریوارڈ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ کے سوا کوئی مجھے آپ کو کسی کو بھی ایون اسپونس کو بھی ریوارڈ نہیں دے سکتا. السلام علیکم ایوری باڈی, ایوری نائس پرسن آن دس پلانٹ. آئی ایم ڈاکٹر کے ایس سندھو. اور اب آپ لوگوں کو تو میری سمجھ آئے گئی ہوگی, اب آپ لوگوں کو میرا اور مجھے آپ لوگوں کا پتہ چل گیا ہے. آپ لوگوں کا فیڈ بیک دیکھ کے آپ یقین کریں مجھے اتنی خوشی مل رہی ہے. میرے اسٹوڈنٹس, کولیگس, بہت اولڈ فرینڈس جب مجھے کال کر رہے ہیں کہ اب ماشاء اللہ آپ کا چینل جو ہے نا دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. حالانکہ یہ بڑی انیشیل اسٹیج پہ ہے. آج کا جو میرا ٹاپک ہے جس پہ میں بولنا چاہ رہی تھی ایکچولی نا, ابھی میری جو فرینڈ سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہتی ہے کہ یار یہ چمچہ گیری ٹائپ کا جو ٹرینڈ ہے ہماری نیشن میں یہ کیسے جائے گا, مطلب کیسے جائے گا. تو مجھے لگا کہ آئی ایم آلسو وکٹم آف دس کائنڈ آف سینس بھی نہیں کہیں گے, یہ میرے خیال میں ان بورن کوئی ایررز ہوتے ہیں, بندے کی تربیت میں ایسی کوئی کمیاں رہ جاتی ہیں کہ یہ چمچہ گیری جو ہے نا وہ اس کے جینز میں آ جاتی ہے انسان کے. کہ چمچہ گیری ایکچولی ہے کیا, یہ ایسی خوشامد کر کے اپنا مطلب فار دا ٹائم بینگ نکلوانا, لیکن ان دا لانگ رن آپ کو پروفٹ نہیں دیتی. میں آپ کو سچی بات کہہ رہی ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کی اس لیے تعریف نہ کریں کہ وہ آپ کو کچھ نہ کچھ مطلب اس کے بعد آپ کو ہے وہ آپ کا پورا کرے گا. ہاں اپریشیٹ کریں لوگوں کو, ان کی ایفرٹس کو, کوئی ان کے اندر پازیٹیو چیز آپ دیکھتے ہیں تو یو شوڈ اپریشیٹ دیٹ. لیکن یہ چیز ہم نہیں کرتے. وی آر لیکنگ دس اپریسیشن ایٹ دا ڈومیسٹک لیول, ایٹ دا آفیشیل لیول. ہم لوگ اس اپریسیشن کو تو لیک کر رہے ہیں, مس کر رہے ہیں, لیکن ہم لوگ جو ہے نا وہ نارملی جہاں پہ ہمارا مطلب ہے وہاں پہ چاپلوسیاں کرتے ہیں. ہم تو نہیں کہوں گی کہ الحمدللہ آئی ڈونٹ بلانگ ٹو اینی آف دا اسپونس کیٹیگری, کیونکہ آج میں آپ کو تھوڑی سی اسپونس کی کیٹیگری کے بارے میں بتاؤں گی. دیر آر سو مینی کیٹیگریز آف دا اسپونس جن کو ہم انلسٹ بھی نہیں کر سکتے, ماشاء اللہ سے اتنی ساری ہیں. لیکن میرے خیال میں کوئی دو چار بتا دیتے ہیں جو ڈومیسٹک لیول پہ ہوتی ہیں اور جو آفیشیل لیول پہ ہوتی ہیں. ڈومیسٹک لیول پہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی مطلب ایک جو ہے نا وہ ہر گھر کے اندر ایک سربراہ ہے, اس کی گڈ بکس میں ایک بندہ ہے تو وہ ٹھیک ہے, اس کی گڈ بکس میں ہے, اس میں کچھ ایسے گارڈس ہیں جس کی وجہ سے ان کی گڈ بکس میں ہے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ دوسرے ساروں کو ان سے دور کرتا جاتا ہے, کیونکہ وہ لگائی بجھائی فساد ڈالنا اور کان بھرنا کہ میں چونکہ تمہارا یہ کام کر رہا ہوں, میں تمہاری یہ اس جگہ پہ بینیفیشل ہوں تو فلاں بندہ تو ہے ایسا ہے, فلاں تو ایسا, مطلب باقی سب سے اس بندے کو کٹ آف کر دینا. ایک تو چمچہ گیری کی یہ ٹائپ ہے. اور کسی بھی غلط اور صحیح کی ہاں میں ملاتے جانا, اس بندے کو اس حد تک اسپائل کر دینا کہ وہ یہ سمجھ ہی نہ پائے کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں, میں انجسٹس میں مبتلا ہوں, میں لوگوں کے ساتھ جسٹس کر بھی پا رہا ہوں کہ نہیں جو میرے انڈر ہیں. اسی طرح سے آفیشیل لیول پہ جو چمچہ گیری ہے نا, یہ تو اتنی ہے یار ہماری نیشن میں, مطلب سوچ ہے آپ کی حد ہے, یعنی اتنی ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے. اتنی زیادہ کہ مطلب ایک یہاں پہ باس ہے ہماری, یا باس ہے میل ہے یا فیمیل ہے, تو اس کی جو فرینڈس وہاں پہ ہوں گی نا, یا اس کی گڈ بکس میں رہنے والے کچھ امپلائیز ہوں گے, وہ بے شک آپ کے اپنے ہی رینک کے برابر ایکول رینک ہو آپ کا ان امپلائیز کا, لیکن وہ آپ کے ساتھ اس طرح سے ٹویٹ کریں گے, ایسے ایٹیٹیوڈ شو کریں گے جیسے کہ you can well understand that if you are an employee or you are especially a government employee, you can well understand that. تو یہ میرے ایکسپریشن سے آپ کو سمجھ آنا چاہیے. مطلب وہ ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا چمچہ گیری کرتے کرتے وہ اپنے آپ کو خود باس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. they don't even have any such rank that they can supervise you. بس ان کا آپ کے ساتھ ایک کولیگ والا رشتہ ہوتا ہے, لیکن وہ اس ریلیشن شپ کو بھول جاتے ہیں. وہ نہ صرف آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ ایسا مطلب کچھ لوگ جدی پشتی بھی چمچے ہوتے ہیں, مطلب چونکہ ان کے فور فادرز نے ان کو یہی سکھایا ہوتا ہے کہ ہر کامیابی جو ہے نا اس کا راز یہی ہے کہ تم فلاں کے ساتھ بنا کے رکھو. بے شک وہ غلط کر رہا ہے, صحیح کر رہا ہے, لیکن تم نے بنا کے رکھنی ہے, تم نے اس کی جھوٹی سچی تعریفیں کرنی ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے دوسرے لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے. جب اس کو ضرورت ہو تم نے پیش ہونا ہے ایز اے اسپون. یو مسٹ be present in every situation to support that person, whether that is negative or positive, whether that is right or wrong. In each case, black or white, آپ نے جو ہے نا اس کو سپورٹ کرنا ہے. ان کی تربیت ہی ایسے ہوئی ہوتی ہے کیونکہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے شروع سے, تو ان کے گھروں سے کالز آتی ہیں, ان کے فادرز, ان کے مطلب فور فادرز جو ہیں وہ کالز کر کے کہتے ہیں کہ یہ والا پرابلم ہے تو اس کو ایسے سالو کیا جائے. اچھا, یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب لوگ ہی یہ چیزیں کسی نہ کسی لیول پہ فیس کر رہے ہیں, ڈومیسٹیکلی بھی اور آفیشیلی بھی.
کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب جو اتھارٹیز ہیں ان کی گڈ بکس میں ہیں، اور گھروں میں بھی اتھارٹیز ہیں، اسی طرح سے آفیسز کے اندر بھی ہیں، کوئی بھی سیٹ اپ میں آپ ہیں، جاب سیٹ اپ میں ہیں، مطلب اس حد کی اس لیول کی منافقت ہمارے اندر ہمارے بلڈ میں آ چکی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ان بورن ایرر ہے ہمارے اندر، جینیٹیکلی یہ ڈیفیکٹ آ گیا ہے کہ ہم اللہ پہ توکل ہی نہیں کر رہے. ہمیں لگتا ہے کہ چونکہ تعریفیں کرنے سے دوسروں کی اور دوسروں کی گڈ بکس میں آنے سے، دوسروں سے مطلب اپنے باسز کے ساتھ بنا کے رکھنے سے ہی ہمارا جو ہے وہ بچاؤ ہے، تو ہم اسی طرح سے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب اللہ کچھ نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ نہیں سوچ رہے ہوں گے. اگر ہم اسٹریٹ فارورڈلی چلتے رہیں گے، اپنا کام نیک نیتی سے کرتے رہیں گے، اگر ہم سیدھے اسٹریٹ فارورڈ بھی چلتے رہیں گے، اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرتے رہیں گے گھر میں بھی باہر بھی، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ریوارڈ نہیں دیں گے؟ تو ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یار، یہ بندہ جو ہے نا وہ اللہ سے پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ نواز دے گا تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ریوارڈ بھی بعد میں لے ہی لیں گے. تو مطلب یہ ایک بے صبری کی ٹائپ ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کی کمی. کس لیول کی مینٹیلٹی ہے کہ آپ، اور ہماری اتنی ایجوکیٹڈ سوسائٹی کے اندر بھی، اتنے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ماحول کے اندر بھی یہ سب کچھ پایا جاتا ہے، تو آپ سوچیں کہ لٹریٹ لوگ کیسے ہوتے ہوں گے. تو یہ جو ایک پوائنٹ ہے نا، مطلب چاپلوسی کر کے کامیابی حاصل کرنے والا، اٹ ریئلی سکس. اٹ ریئلی پنچز اے نارمل مینٹیلٹی والا جو پرسن ہے نا، اٹ ریئلی پنچز ٹو دیٹ پرسن. یہ پینفل ہوتا ہے کہ مطلب کام اوپر سے کال کروا کے نکلوایا جا سکتا ہے، کام جو ہے وہ آلٹرنیٹیو ویز یوز کر کے نکلوایا جا سکتا ہے. فار دا ٹائم بینگ یہ ہو بھی جاتا ہے، وہ وقتی طور پہ تھوڑے سے کامیاب نظر بھی آ رہے ہوتے. آفٹر سرٹن ٹائم اٹ ڈزنٹ گیو اینی بینیفٹ، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کو بھی پتہ ہے جیت اسی کی ہوتی ہے جو حق پہ ہوتا ہے. یہ ریوارڈ صرف 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 اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ کے سوا کوئی مجھے، آپ کو، کسی کو بھی، ایون اسپونس کو بھی ریوارڈ نہیں دے سکتا. جو چیز ہمیں پنچ کرتی ہے، جو چیز ہمیں غلط لگتی ہے ایکچولی، دوسروں کے لیے بھی اپنے لیے بھی، وہ ہم دوسرے لوگوں کا، ہر کسی کا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، چیز ایک غلط ہے، ہمارے ویو میں غلط ہے، سم ٹائمز ہم اس کو کہہ دیتے ہیں، سم ٹائمز اس کو کہنے کا رائٹ نہیں ہوتا، ہمارے پاس ایسا انوائرمنٹ ہمیں نہیں مل پاتا کہ ہم کہہ سکیں. تو ایسی صورتحال میں ہم لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. وی ہیو ٹو چینج اوور سیلز. اپنے اوپر غور کریں کہ ہم بھی چاپلوس تو نہیں، کیونکہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو مطلب ہر سیٹ اپ میں گھس کے رانگ ویز یوز کر کے جو نا وہ فائدے لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ یقین کیجئے ایسے لوگ اپنی نظروں میں بھی گر چکے ہوتے ہیں. ایسے لوگ ایکچولی اپنی بھی رسپیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. اب دیکھیں کہ کتنا مطلب کس حد تک آپ کو جو نا وہ جانا پڑتا ہے، کس حد تک اپنی پرسنالٹی کو، اپنی ایگو کو لانا پڑتا ہے جب آپ کسی کی جھوٹی تعریف کر رہے ہوتے ہو. تو وہ چونکہ مسلسل یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، سم ٹائمز ان کا پورا سیٹ اپ براٹ اپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح سے کام نکلوایا جا سکتا ہے. پوری فیملیز اس چیز میں انوالو ہے. تو اب دیکھیے نا کہ کتنا پڑھ لکھ کے بھی لوگ جو ہے پولیٹیشینز کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ فلاں جاب جو ہے نا ہمیں دلوا دو. یہ سیٹ اپ بھی پاکستان میں بہت زیادہ میں نے آبزرو کیا ہے. تو آپ کیوں بھیا اپنے زورے بازو پہ، مطلب آپ اپاہج ہیں، آپ نے اتنا پڑھ لیا ہے، آپ نے ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی اور کتنا کچھ کر چکے ہیں، ایم بی بی ایس، پی بی ایس کر چکے. تو کسی بھی پوسٹ کے لیے جو نا آپ کو اتنا پڑھ لینے کے بعد، اتنی اسٹرگل کے بعد آپ کو ضرورت پھر انہیں مطلب ایم اے بی اے پولیٹیشینز کی پڑھ رہی ہے. میں مطلب پولیٹیشینز کی انسلٹ نہیں کر رہی، وہ اپنی جگہ پہ اپنا کام ٹھیک کر رہے ہوں گے، لیکن ہم لوگوں کو پھر جا کے انہیں سے سفارش کروانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ اگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی قسمت میں ایک چیز یا میری قسمت میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے تو وہ مجھے نہیں ملے گی. جو چیز نہیں لکھی ہے قسمت میں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے صبر دے دیں گے، آپ کو بھی صبر دے دیں گے. اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، لیکن آپ رائٹ پاتھ پہ ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کریکٹر کو اتنا اسٹرانگ کر لیں. ہمارا جو کریکٹر ہے نا، ڈائریکٹلی ہمارے توکل کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم کتنا بھروسہ رکھتے ہیں. تو جب اللہ پہ بھروسہ ہوگا نا، تو اب یقین کیجئے کہ آپ کا کریکٹر آٹومیٹکلی اسٹرانگ ہو جائے گا. پھر لوگ آپ کو کاپی کریں گے، آپ کو فالو کریں گے، بہت سارے حاسد بھی پیدا ہو جائیں گے جو حسد میں آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ یقین کیجئے جب توکل اللہ تعالیٰ پہ ہے نا، تو وہ آپ سے پہلے اللہ سے ٹکرائیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ٹکرا سکتا ہے؟ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ آپ سے آگے ہوں گے، آپ کے ساتھ ہوں گے. جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کو لگتا ہے کہ اس بندے کو میری ضرورت ہے، وہ آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہوگا، اس پہ بھروسہ کیا ہوگا، اس پہ توکل کیا. مجھے اس ٹائم حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، جب وہ قیدیوں کے ساتھ جیل میں قید تھے، اور انہوں نے جب کچھ قیدی رہا ہو کے چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کے حکم سے جو ہے وہ قیدی رہا ہو رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام جب ان لوگوں سے مل رہے تھے تو چونکہ کچھ قیدی جانے والے، رہا ہونے والے قیدی کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی بادشاہ سلامت سے بات کیجیے گا، ہمارے لیے بھی بات کیجیے گا.
تو اسی رو میں بہتے ہوئے جو ان سے ملتے ہوئے ان کو سی آف کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ کہہ دیا کہ ان کے منہ سے مطلب نکل گیا یہ چیز کہ یہ بات نکل گئی کہ میرے لیے بھی بادشاہ کہ میرا ذکر بھی بادشاہ کے پاس کرنا ہے، ان کے دربار میں میرا ذکر بھی کرنا کہ میں مطلب یہاں پہ قید ہوں. ان کا کانٹیکس یہ تھا. یہ زبان سے یہ لفظ یہ فکرہ تو ادا ہو گیا، لیکن جیسے ہی وہ لوگ چلے گئے اس کے بعد جو ایک دم سے ریئلائز ہوا کہ یہ میں نے اپنے کام کے لیے مطلب تو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی وجہ سے اس مشکل میں ڈالا ہوا ہے، اس مشقت میں ڈالا ہوا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنے کی بجائے میں نے اس ایک ادنا سے بادشاہ کو جو میری ہی طرح کا ایک انسان ہے اور ایک ایسی پوسٹ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بٹھایا ہوا ہے ایک ذمہ داری کی پوسٹ پہ، تو میں مطلب ہی از ایز ویک ایز آل دا ہیومن بینگز ان دس پریزن آر. میں نے اس سے کہا کہ میرا کام نکال دینا یا مجھے یہاں سے نکالنے میں میری ہیلپ کرنا. میں نے لوگوں سے کہا کہ اس کے پاس میرا ذکر کرنا. میں نے اس سے کیوں نہیں کہا جس کو سب کچھ ویسے ہی پتہ ہے بغیر ذکر کے. اس کے بعد وہ رات بھر جو ہے نا وہ ندامت کے آنسو بہاتے رہے، سجدے میں گر کراتے رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے. وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ہم اس لیول کو تو نہیں چھو سکتے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری سوسائٹی میں ایسی گھس چکی ہیں کہ ہم ان کو رانگ کنسیڈر ہی نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ آفیشلی ڈومیسٹکلی ہم دوسروں کے حقوق غصب کر رہے ہیں یا کرنے میں اپنی اتھارٹیز کی ہیلپ کر رہے ہیں، یا بار بار اتھارٹیز کو مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ غلط ہے، اس کی پرسنالٹی کو نیگیٹیولی پورٹری کر رہے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ جیسے اللہ تو کچھ کریں گے ہی نہیں. یار اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ بھی ضرور کریں گے. مطلب انی نہیں پئی ہوئی کہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے. قسمت بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ڈیسٹنی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت کا سوال اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا کیریئر اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ایون یہ جو میں نے یوٹیوب چینل اب سٹارٹ کیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو میں اب سٹارٹ کر پائی ہوں. ورنہ بہت عرصے سے لوگ مجھے جانتے تھے، جاننے والے کہتے تھے کہ آپ کریں، مطلب لوگوں کو چاہیے کہ وہ آپ کی پوئٹری جو ہے نا وہ سنیں اور اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت جو ہے وہ پبلسائز کرنا چاہیے ان چیزوں کو. تو تب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا، اللہ کو یہ بہتر نہیں لگا ہوگا، کچھ نہ کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوتے گئے جس کی وجہ سے آئی کوڈ ناٹ ڈو دیٹ. مطلب کرنا بھی چاہ رہی تھی تو کئی دفعہ نہیں کر پائی، کوئی نہ کوئی ایسے حالات ہو گئے جس کی وجہ سے آئی گاٹ ٹو مچ بزی دیٹ آئی کوڈ ناٹ کمپلیٹ دا سیڈ ٹاسک. لیکن اب چونکہ اس طرح کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، انوائرمنٹ دیا ہے، سرکمسٹانسز کچھ اس طرح کے فیور میں جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ کام اب جو چونکہ میری دیرینہ آرزو تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں رہوں، اس طرح سے اپنی اب تک کی زندگی جو میں نے گزاری ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ یار ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا. آپ کی ڈیسٹنی آپ سے کوئی لے نہیں سکتا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو آپ کی ڈیسٹنی آپ کو کوئی دے نہیں سکتا، آپ خود بھی نہیں دے سکتے. تو کوئی اور تو کیا ہی کرے گا میرا نقصان جب میں خود نہیں کر سکتا. تو یہ دیکھیں بیٹھے بیٹھے مجھے آمد بھی ہو گئی ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیٹر فیوچر کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت، ایک دفعہ پھر وہی بات کہوں گی میں، ایسی نہ کریں کہ ان کو لگے کہ ہم ان کی انگلی پکڑ کے ان کو چلائیں گے، یا وہ اسکول جائیں گے، کالج جائیں گے یا یونیورسٹیز میں جائیں گے تو ان کو جو ہے نا کبھی مطلب ہماری پیچھے سے کال جائے گی کہ اس میرے بچے کے فلاں فلاں گریڈز لگا دیجیے گا، یا فلاں سبجیکٹ میں اس کے اگر مارکس کم ہے تو مطلب ان کو اس طرح کی ٹریننگ ہی نہ دیں، اس طرح کا مائنڈ ہی نہ ان کا بنائیں کہ کبھی چونکہ وہ میرا بیٹا یا میری بیٹی ہے تو کل کو میں ان کی جو ہے نا وہ سفارش کر کے کچھ اور بہت سارے بچیوں کا حق ماروں گی. ان کو یہ مائنڈ میں یہ لائیں، یہ چیز بٹھا دیں کہ بیٹا جو آپ محنت کرو گے، جتنی آپ محنت کرو گے اس کا اجر آپ کو ملے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو آٹومیٹکلی وہ اجر آپ کو نہیں ملے گا، جو محنت کرے گا اس کو ملے گا. اف یو ہیو ٹو گین سم ریوارڈ ان لائف یو ہیو ٹو ورک ہارڈ بائی یور سیلف انسٹیڈ آف لوکنگ اپ ٹو ادرس کہ وہ آپ کی ہیلپ کے لیے آئیں گے. یہ ٹریننگ ہونی چاہیے اب نیکسٹ ہماری جنریشن کی، تاکہ آہستہ 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 یہ جو گندے جراثیم ہمارے اندر آ چکے ہیں، دیز ڈرٹی جامس مسٹ بی ریمووڈ آؤٹ آف آور مائنڈس. تو ہمارے مائنڈس میں ہم فیس کر رہے ہیں، ہم ریئلائز کر رہے ہیں پرابلمس کو، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک شعر تھا میں نے بہت بچپن میں کہیں کہا تھا، میری بک میں بھی ہے، اب میرے مائنڈ میں میرے حصے کا سورج میں نہ پا سکی تو کیا ہوا، میری آنے والی نسلیں تو روشنیوں سے کھیلیں گی. تھینک یو ویری مچ. اللہ